the last few years in Gulf. During that time, I was really happy during the time of Ramadan. And this time was a fasting time. Those times, the Arabs over there, they fast and they forgive and they do lot of good things. But after that Ramadan, Eid finish, they continue with the same things which they have done before Ramadan. So it's not fair. But I believe Islam is beautiful and I really like the way it is. بہن کا سوال ہے کئی سال گلف کنٹریز میں گزارا کیا ہے اور رمضان کے وقت اسے اچھا لگتا ہے دیکھتے مسلمان کس طریقے سے دیالو ہے مہربان ہیں اچھے کام کرتے ہیں چیریٹی کرتے ہیں محبت سے رہتے ہیں لیکن یہ عرب لوگ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے اسے بھول جاتے یہ غلط ہے لیکن ان کا نظریہ ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے میں مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ نہیں کیوں کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے لیکن رمضان کے موقع پہ وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے اچھے کام کروں میرے اچھائی پن کی انتہا ہو رمضان کے وقت تو اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو وہ عام طور پہ کرتا ہے وہ اسے کوشش کرے کہ کم از کم رمضان میں نہ کرے تو اس طریقے سے وہ اور جد و جہد کرتا ہے مسلمان اور جہاد کرتا ہے کہ کم از کم رمضان میں تو میں 5 ٹائم نماز پڑھوں کم از کم رمضان میں تو جماعت سے پڑھوں کم از کم رمضان میں تو قرآن پڑھوں عام طور پہ ہو سکتا ہے وہ 3 بار نماز پڑھتا ہے رمضان میں 5 بار پڑھتا ہے عام طور پہ ہو سکتا ہے ایک آدھ جماعت چھوٹ جاتی ہے رمضان میں سب جماعت ملتی ہے عام طور پہ قرآن پڑھتا ہے ایک دن ہار کر کے رمضان میں ہر روز پڑھ رہا ہے زیادہ پڑھ رہا ہے تو یہ کیفیت ایسی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریکشن جو رہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اسی لیے انسان اچھائی کا جو لیول رہتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد آپ واپس اپنے غلط کام یا چھوٹی موٹی برائی پہ جاؤ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں کہ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو تو روزے میں ہم بھوکا رہتے ہیں کیوں سب سے اول چیز ہے کہ آپ متقی بنو اور اس میں ہر انسان کا تقوی اونچا ہوتا ہے کئی لوگ رمضان کے بعد بھی اس پہ عمل کرتے کچھ لوگ کا میٹر تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن آپ بالکل صحیح فرماتے کہ ہمیں ہر وقت چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو ہمیں کم از کم منیمم تو ہونا چاہیے جو فرائض ہے وہ تو پورا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہے رمضان میں شاید زیادہ پڑھے تہجد بھی پڑھے سنتیں زیادہ پڑھے وہ منیمم لیول ہے وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت مینٹین کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ لیول آف چیریٹی میں گو ہائی ڈیورنگ رمضان لیکن منیمم مینٹین ہر مسلمان کو کرنا چاہیے بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں Yes, quite a lot. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, I do. Do you believe Jesus is God? Yes. You believe Jesus is God? Because I am Christian, I am born that way, so I have to go on. That's it. Sister, do you know that Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was the Messiah translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today don't believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims, they are going together. Yes, we are going together. But And I'm happy. But one that may ask. We are not fighting. I know that. I think so, in my side, Correct, you're I right. really believe Islam and I love my religion also. But most of the Christians believe that Jesus Christ is God. He claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. I'd like to repeat that statement. If you read the Bible, which you believe is the word of Almighty God,
If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. In fact, if you read the Bible in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, says, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out Yes, devil. you are right. I didn't say that you are wrong. You are just right, sir. So Jesus is also said in Gospel of John, chapter 5, verse number 30, Jesus Christ, peace be upon him, said, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says I seek not my will, but will of Almighty God, he is a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, is a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said that he was God. He said he was a messenger of God. It's clearly mentioned in the Gospel of John chapter 14, verse number 24. He said, the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. It's mentioned in the book of Acts chapter number 2, verse number 22, that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. So Jesus Christ, peace be upon him, was a man. He never claimed divinity. So I'm asking you, this is the teaching of the church. So would you believe in the teaching of the church, or would you believe in the statements of Jesus Christ, peace be upon him, which is mentioned in the Bible? I have no comments. All these statements I'm mentioning, sister, are references from the Bible. I'm speaking from my memory. What you can do, you can go and refer to these verses. All these verses are in red letter. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself has said. So according to your Bible, Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God, which is also mentioned in the Quran. He did miracles with the permission of God. That does not make him God. So I'm asking you, when Jesus never claimed divinity, when Jesus never claimed that he was God, so why are you believing he's God? Isn't this a blind belief? I have nothing to say, sir. I request you, you go home and you do your research. Yeah. Then you will understand that Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God, but he was never God. If anyone who says that he submits his will to God, in Arabic we say Muslim. And Jesus Christ further prophesies about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in several places. Besides in the Old Testament, in the book of Deuteronomy chapter number 18, verse number 19, in the Song of Solomon chapter number 5, verse number 16, in the book of Isaiah chapter 29, verse number 12. He's also prophesied in the New Testament, in the Gospel of John chapter number 14, verse number 16, in the Gospel of John chapter 15, verse number 26, in the Gospel of John chapter 16, verse number 7, as well as Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. This prophecy is nothing but coming of the last and final messenger, last and final prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Jesus Christ, peace be upon him, was one of the mightiest messengers of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala. But he also prophesied that there is one more prophet to come, who would be the last prophet. So it's your duty, if you believe in Jesus Christ, you have to believe he's the messenger of God, and also believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger. Do you believe Prophet Muhammad to be the messenger of God, sister? I do believe that Muhammad Rasulullah Sallam is a messenger of God. Do you believe Jesus is a messenger of God? Nothing to say. Do you believe he is God, or do you believe messenger of God? Nothing. I don't know. So I request you, sister, that you see my video cassette, similarities between Islam and Christianity. You will get more knowledge of the Bible as well as the Quran, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you guidance and give you hidayah. You do know many things about Islam. I request you to even study your Christianity, not just hear from hearsay, and hopefully you will get the truth, and that day you can really thank Almighty God to give you the truth. Thank you, sister. Inshallah. माइक नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई जी, मैं अभिषेक वर्मा, मेरी एज 19 साल, एमपी से आया हूँ। मुझे मुस्लिम होना है।
ایک ہندی کے لیے ایک قرآن پاک چاہیے، اور گھر سے تھوڑا سا پرابلم ہے مجھے، اس لیے نکال دیا ہے گھر سے. فی الحال میں ابھی یہیں ہوں، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ، محمد رفیق خان ہے بھائی کا، انہی کے ساتھ میں ہوں. تو مجھے مسلم ہونا ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ اسے مسلمان بننا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ملے. انشاءاللہ میرے جواب کے بعد آپ یہاں آ سکتے ہیں ترجمہ لینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ وہ مسلم بننا چاہتے ہیں، گھر میں پرابلم ہے، ابھی دوست کے ساتھ رہ رہے. بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی مجبور کر رہا ہے؟ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ جی بالکل نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ؟ جی بالکل کوئی بھی نہیں. پریشر؟ جی بالکل نہیں. کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے؟ جی بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ جی اپنے تہہ- دماغ سے؟ جی کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہمارے اسلام میں حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے. کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے. تو آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکے. کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں اسٹیج پر آ کر؟ ضرور آپ ادھر آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میرے سے قرآن مجید کا ترجمہ آپ آ سکتے ہیں. اور نام بھی بتا دیجئے مجھے. تو ویسا آپ کا نام کیا تھا آپ نے کہا؟ ابھیشیک برما. ابھیشیک برما. ابھیشیک جو اچھا نام میرے ذہن میں، آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے ہیں. عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت نصیب فرمائے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بہترین زندگی دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان کرے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے. میری التجا ہے آپ سے کہ اپنے خاندان والوں سے اور محبت کیجئے. جو مسلم بننے کے پہلے محبت کرتے تھے اس سے زیادہ محبت کیجئے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، آپ کی، ان کی نہیں. آپ اپنی والدہ کی عزت کیجئے، ان کا کہنا مانیے. اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ کہتے اس وقت صرف ان کی بات مت مانیے. اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف وہ نہیں کہتے، لیکن آپ کو مثال کے طور پہ پسند نہیں تھا نیلا کلر پہننا، ابھی نیلا کلر پہننا اسلام حرام نے، وہ اگر کہتی ہے آپ کی والدہ تو پہنیے. ان کو معلوم پڑنا چاہیے کہ میرا بیٹا مسلم بننے کے بعد مجھ سے اور محبت کر رہا ہے، میری اور خدمت کر رہا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور انشاءاللہ آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کام لیں گا. انشاءاللہ آپ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ہندی میں ترجمہ دوں گا قرآن مجید کا. تب تک دوسرا مائک نمبر 4 خاتون کے شعبے میں کوئی غیر مسلم خاتون ہو، ان کو موقع دیا جائے. السلام علیکم، میرا نام انورادھا ہے اور میں نان مسلم ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا. میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی، آپ کی جو بہن تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، اور مسلم تھی وہ؟ نہیں، ہندو. ہندو تھی. ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا، یا اسلام کے لیے پڑھتی تھی پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی. ہاں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو، اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا.
जिस तरीके से हिंदुइज्म में धागा बांधना, गंगा जल में डुबकी खाना या क्रिश्चियनिटी में है, उस तरह इस्लाम में नहीं। वो खुद और अल्लाह के दरमियान है, उसे लोगों को कहने की जरूरत नहीं। अगर उसको डर है कि लोग को पता चल जाएगा कि मैं मुस्लिम बनी तो उसको जान का खतरा है, तो वो अगर उस चीज को महफूज रखती है, लोगों के सामने बयान नहीं करती, फिर भी वो मुस्लिम है। तो आप जब जानते वो नमाज पढ़ती है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो मुसलमान थी, लेकिन आपसे नहीं कहा था। अगर वो मानती थी कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाती थी और नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तो मेरे नजदीक अगर उसको ईमान था कि अल्लाह एक है, उसको ही माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो इंशाअल्लाह मेरे हिसाब से वो मुस्लिम थी और इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत देगा। हो सकता है कि उसने आपसे नहीं कही, नहीं था उसे कि अल्लाह एक है और अल्लाह के कोई माबूद नहीं, और बुत परस्ती करती थी, उसके साथ वो नमाज पढ़ती थी, तो अल्लाह ताला कभी भी नहीं माफ करेगा। सूरह नंबर 4 आयत में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। मैं आपकी बहन को जानता नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि परसेंटेज ज्यादा है, मुमकिन ज्यादा है कि वो अल्लाह में मानती थी, अल्लाह के रसूल में मानती थी, और अगर वो अल्लाह के रसूल में मानती थी और एक अल्लाह में मानती थी, बुत परस्ती नहीं करती थी, नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन कि आप एक अल्लाह में मानती है? हाँ मैं मानती एक खुदा में मानती है? मानती हूँ। आप बुत परस्ती करती है? नहीं, आप बुत परस्ती में नहीं मानती? नहीं मानती। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ मानती हूँ। तो आप चाहते हैं कि आप मुस्लिम बने? हाँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, नहीं मैं अपने दिल से दिल से चाहती है, दिमाग से? हाँ। कोई भी दबाव, नहीं, माली दबाव, नहीं, कोई प्रेशर, नहीं, कोई फिजिकल प्रेशर, नहीं। दिल से करना चाहती है? हाँ, आप बालिग है? हाँ, माशाअल्लाह। अगर आप दिल से चाहती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मैं इंशाअल्लाह अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे के बंदे और आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है बहन, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए। हो सकता है जन्नत में आपकी बहन से मुलाकात हो आपकी, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नाम दे दें। नाम आपने कहा था, आपका नाम पहले अनुराधा था, जी। आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का रदियल्लाहु अन्हा। जी है। मैं कहूंगा कि लेडी वॉलंटियर से या मेरी अहलिया से जो है, जो मेरे बिहाफ पे आपको कुरान मजीद पेश करे, इंशाअल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे अहलिया से कि मेरे बिहाफ पे आयशा बहन को कुरान पेश करे, तर्जुमा। और एक बहन को इस्लाम कबूल करना है। और एक को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ। आप बुत परस्ती में मानते? नहीं। नहीं मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने पे जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी प्रेशर? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? हाँ। आपके मन से? हाँ। आपके दिमाग से? हाँ। इंशाल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा, आप उसको दोहरा सकती है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत दे दी कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे
اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن, اور میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی جنت میں ڈالے. اور میرے کو بھی ایک نام آپ نام چاہتے ہیں, ہاں آپ اپنا نام ختیجہ رکھ سکتے ہیں, جو ذہن میں آ رہا ہے. ختیجہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ کا نام تھا رضی اللہ عنہا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان والوں کو ہدایت دے اور آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں. اور میں درخواست کروں گا میرے اہلیہ سے کہ بہن ختیجہ کو بھی ایک قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرے. اور میں درخواست کرتا ہوں میرے بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ لینے کے لیے.